آج مسلمان دنیا میں کتنے ہیں؟ صحیح تحقیق کے مطابق، صحیح اعداد و شمار کے مطابق اللہ کے فضل سے آج دنیا میں عدد کے اعتبار سے سب سے بڑا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے، لیکن غلام ہے۔ عدد کے اعتبار سے اکثریت، وہ جو ایک ڈھکوسلا تھا، وہ جو عددی اکثریت کا ایک نعرہ مسلمانوں کے سامنے لگایا گیا تاکہ مسلمانوں کے مورال کو کمزور کر دیا جائے کہ جو عدد میں زیادہ ہوگا، جو اکثریت میں ہوگا، اس کو حق ہے حکومت کا، اس کو حق ہے اقتدار کا۔ آج ان کے پیرامیٹرز کو اگر تولا جائے، عام فہم زبان میں مغربی جمہوریت کی بات کر لیجئے، تو ان کے پیرامیٹرز کے مطابق بھی، ان کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق بھی آج مسلمانوں کی عددی اکثریت، ان کا وضع کردہ اصول اسلام کا نہیں ہے، لیکن ان کے وضع کردہ اصول کے مطابق آج مسلمانوں کی عددی اکثریت اتنی ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں اگر حکومت اور اقتدار کا حق ہے تو مسلمانوں کو ہے، ان کے پیرامیٹرز کے مطابق، لیکن نہیں ملے گا۔ یہ سارے کے سارے ڈکوسلے، یہ سارے کے سارے نظام، یہ سارے کے سارے پراپوگنڈے تو مسلمانوں کے خلاف تھے۔ مسلمان جب بھی ان کے پیرامیٹرز کے اوپر بھی پورے اتریں گے، پھر بھی ان کو نہ اقتدار ملے گا، نہ معاشرت میں، نہ معاملات میں، نہ سیاست میں، نہ ریاست میں۔ کسی بھی معاملے میں آپ اسلام کو بالادست کرنا چاہیں گے، آپ کے خلاف کفر، الحاد، لبرلزم، سیکولرزم پوری دنیا میں اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی۔ آج عدد کے اعتبار سے مسلمان سب سے آگے، ملکوں کی تعداد کے اعتبار سے مسلمان سب سے آگے، قوت و وسائل، افرادی قوت اور مالی وسائل، تیل کے، سونے کے، تانبے کے، کوپر کے، سارے ذخائر، مسلمان سب سے آگے۔ آج پھر ہوا کیا؟ آج مسلمان اتنا پست کیوں ہے؟ آج مسلمان ہر جگہ پہ مار کیوں کھا رہا ہے؟ فلسطین کو دیکھ لیجئے، کشمیر کو دیکھ لیجئے، کچھ عرصہ قبل چیچنیا، بوسنیا، سارے معاملات، یہ افغانستان کے اوپر حملے، یہ عراق کے اوپر حملے آپ کے سامنے ہوئے۔ لاکھوں مسلمان مر گیا، لاکھوں مسلمان ذبح کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوانوں پہ ٹوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آج بدر میں جتنے اتنے بھی نہیں ہوں گے، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس دن اتنے زیادہ ہوگے، ولکنکم غصاء کغصاء السیل، موسلادھار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے، لیکن جس طرح جھاگ کے اوپر تنکے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، اس طرح تمہاری ہیبت اور قوت کافروں کے دلوں سے جاتی رہے گی، تمہیں تنکا بھی نہیں سمجھیں گے۔ یعنی مچھر اور مکھی تو جاندار مخلوق ہے، تمہیں تنکے کے برابر بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں اور آپ ہیں۔ ہم صحابہ کی سیرت تو پڑھ رہے ہیں، ہم سیرت النبی میں اول اسلام لانے والوں کے مصائب تو سن رہے ہیں، لیکن جب قربانی دینے کی باری میرے اور آپ کے اوپر آتی ہے، اسلام کی خاطر ہم منہ موڑ لیتے ہیں، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسلام نافذ ہونے کے لیے بھی قربانیاں مانگتا ہے، اسلام ملک کا دستور بننے کے لیے بھی قربانیاں مانگتا ہے۔ صرف پاکستان کی بنیادوں کے اندر ہمارے اسلاف نے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی، تب یہ وطن بنا تھا۔ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول اتنے زیادہ ہونے کے باوجود وجہ کیا؟ تم میں ایک بیماری ہو جائے گی، وہ بیماری کیا؟ وہن کی۔ وہن کیا ہے؟ تم موت سے ڈرتے ہوگے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، ہر بزدلی کا، ہر ناکامی کا، ہر پستی کا، ہر شکست کا، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے۔ موت کیا ہے؟ کیا زندہ رہ جانا ہے؟ کرونا سے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بچ گئے ہیں کیا انہوں نے نہیں مرنا؟ موت کبھی بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے آ جاتی ہے، کبھی سڑک چلتے ٹرک کے نیچے آ کے بندہ مر جاتا ہے، لیکن موت اچھی کون سی ہوتی ہے کہ ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے، آسمان سے ندا آ جائے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ موت یہ ہے۔ موت کیا ہے بندے کے لیے؟ بندہ مومن کے لیے موت
شام زندگی ہے، صبح دوام زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ اختتام زندگی، نہیں، یہ اختتام زندگی نہیں ہے، یہ صبح دوام زندگی ہے. آج ہم نے موت کو ہی اپنے اوپر ایسا وہن کی بیماری طاری کر لی. ہر چیز مسلمان آج دنیا میں اس لیے ذلیل و خوار ہے، موت سے ڈرتا ہے. اور معاذ اللہ آج تو حالت یہ ہو گئی ہے، جہاد کو گالی بنا دیا گیا. جہاد گالی ہے، خارجیت ہے. مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا خارجیت ہو گئی ہے. یہ فلسفے کہاں سے آئے؟ آپ اور میں دن بر رات اس مسجد میں عبادت کرتے رہے، کفار کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اور میں اگر سڑک کے اوپر، چوک اور چوراہے کے اوپر نکل کے یہ مطالبہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اوپر اسلام کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، کفار کو تکلیف شروع ہو جائے گی. اپنے اوپر ایک 6 فٹ کے وجود کے اوپر اسلام نافذ ہو، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کہیں گے نا معاشرے میں اسلام کو نافذ کر دیا جائے، آپ اور میں، میرا حق نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اسلام کو اپنے معاشرے کے اوپر نافذ کریں. چور چوری کرے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، شادی شدہ زنا کرے سنسار کر دیا جائے، قاتل کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلامی معاشرے کی بنیادی اس کا حق ہے. ہم اپنے قوانین تمہارے اوپر نافذ کریں، اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں. اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیں گے تب بھی کفار کو تکلیف ہوگی. وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس بات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا. اپنے اوپر نافذ کرنے سے سعودیہ میں حدود اللہ قائم ہے، کیوں تکلیف ہے کفار کو؟ بتائیے. قائم تو سعودیہ میں ہے، حد کے گناہوں کی سزا تو سعودیہ کے شہریوں کو ملتی ہے، تکلیف کفار کو کیوں ہوا ہے؟ آپ نے اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا. میرے بھائیوں، سعودی عرب کے 1 سال کے جرائم کی جو کل تعداد ہے وہ نیو یارک کے 1 دن کے جرائم سے کم ہے. نیو یارک کے 1 دن کے جرائم سے کم ہے 1 سال کی سعودیہ میں جرائم کی تعداد. اٹھائیے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نیٹ موجود ہے، گن لیجئے پورے سال میں سعودیہ میں کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنے زنا ہوتے ہیں. نیو یارک کے 1 دن کے ساتھ موازنہ کر لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے. حدود اللہ کی اتنی برکات اور فیوز ہوتی ہیں، جہاں آسمان سے برکتیں آتی ہیں، زمین بھی سونا اگلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 40 دن رحمت کی بارش کی بات نہیں، رحمت کی بارش بھی ہوتی ہے. بارشیں ہوتی ہیں عذاب کے لیے بھی، جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، جو گھروں کو گرا دیتی ہیں. لیکن ایک بارش ہوتی ہے جس سے فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں. جب فصلوں کو پانی کا چاہیے ہوتا ہے اس وقت بارش ہوتی ہے. نبی کریم نے کہا 40 دن، اور بعض روایات کے الفاظ اور ہیں، ضعیف اور صحیح کو ملایا جائے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 40 دن مسلسل رحمت کی بارش ہوتی رہے تو اتنی آسمان سے رحمتیں نازل نہیں ہوتی، زمین اتنے خزانے نہیں اگلتا، زمین اتنے خزانے نہیں اگلتی جتنی صرف ایک اللہ کی حد کو زمین پہ قائم کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین سونا اگلتی ہے. میں اور آپ، یہ تکلیف ہے. حقیقت بات کا تجزیہ کیجئے. پہلے بھی ایک مرتبہ رکھا تھا، خلیجی ممالک کے پاس کون سا برین ہے؟ اللہ معاف کرے، تشنیع کی بات نہیں، کیا وہ پاکستانیوں سے زیادہ ذہین ہے؟ نہیں. کیا ان کے پاس پاکستانیوں سے زیادہ ٹیلنٹ ہے؟ نہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ صرف اللہ کی حدوں کو قائم کیا ہوا ہے. تو اللہ بھی ایسا خوش ہے، جہاں وہ ڈرل کرتے ہیں وہاں سے تیل نکل آتا ہے، جہاں ڈرل کرتے ہیں سونا نکل آتا ہے. اللہ کی قسم، پاکستان کی معیشت اور معاشرت اور معاملات بھی اسی طرح سیدھے ہوں گے. آپ ایک مرتبہ آپ نے آزما لیا، بھٹو کو آزما لیا، نواز شریف کو آزما لیا، بے نظیر کو آزما لیا، عمران خان کو آزما لیا. اب تو اسلام کی طرف لوٹ آؤ. اب ایک چانس، ایک مرتبہ پاکستان کی جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، ان کو بھی یہ حق دو کہ وہ اس ملک کے اندر اسلام کے نظام معاشرت، اسلام کے نظام معیشت، اسلام کے نظام عدل، اسلام کے نظام کو نافذ کر دیں. نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ. آج کرونا بیماری نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا. وہ جو جھوٹ بولنے والی عورتیں تھی نا، جی ہم سے نقاب نہیں لیا جاتا، سانس نہیں آتا،
3 مہینے ہو گئے انہوں نے ماسک نہیں اتارا، 3 مہینے ہو گئے. سانس اب آ رہا ہے، یہ جی ہم دکانیں بند کریں گے گاہک چلا جاتا ہے. وہ بدبختو 3 مہینے ہو گیا تم نے دکانوں کو بند کیا. ایک اذان کے وقت اللہ کی قسم شٹر ڈاؤن ہو جائے، آسمان سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. یہ نظام صلاۃ، یہ نظام زکوٰۃ، یہ نظام پردہ، یہ معیشت، یہ معاشرت، یہ معاملات، یہ ہمارا حق نہیں ہے. لیکن جو یہ بات کرے گا کفار کی نظروں میں کھٹکے گا. کیوں؟ حضرت شعیب کی قوم کا وہ عظیم الشان واقعہ. حضرت شعیب کے ساتھ کیا اختلاف کیا قوم نے؟ لمبا چوڑا نہیں تھا کیا. اے شعیب تو نماز پڑھ، تیری نماز ہمارے بازاروں میں نہیں آنی چاہیے. معاذ اللہ. کیا مطلب؟ تیرے یہ جو احکامات ہیں نا کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، تو مسجد میں نمازیں پڑھ، ہم تیری مسجد کو چاہے سونے کا بنا دیں، پڑھ، ہمیں کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر تو بازار میں آ کے یہ کہے گا کہ سود سے مالوں کی نشو و نما نہ کرو، رشوت خوری نہ کرو، کم ناپو نہ تولو، ہم تیرے خلاف ہو جائیں گے. یہ اصل معاملہ. جب تک دین مسجد میں رہتا ہے اللہ کی قسم کسی کافر کو کوئی پرابلم نہیں، دین مسجد میں رہے کوئی پرابلم نہیں. اور آج افسوس اور دکھ کی بات ہے پاکستان کی بھی اکثریت مساجد اسی پیٹرن کے اوپر ہے کہ بس مسجدیں ہیں. مسجدیں مسلمانوں کی تربیت گاہ ہوتی تھیں، مسجدیں مسلمانوں کا پایا تخت ہوتی تھیں، مسجدیں اصلاح کا کام کرتی تھیں معاشرت میں، معیشت میں. آج وہ سارے کا سارا معاملہ مسجد صرف نماز کے لیے، نہ کمیونٹی سینٹر، نہ نکاح کا مرکز، نہ جنازے کا مرکز، نہ میل جول کا مرکز، نہ رابطے کا مرکز. کسی کو کوئی تکلیف نہیں. آپ مسجدوں میں جتنا مرضی اللہ کرتے جائیں، کسی کافر کے سر پہ جوں نہیں رینگے گی. لیکن جیسے ہی آپ اس دین کو مسجد سے نکال کر صرف معاشرے تک لے جانا چاہیں گے، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا.